بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین اہل اسلام، برمنگھم شہر میں سنی جمعیت عوام برمنگھم کے زیر اہتمام دوسری سالانہ حق چاہیار کانفرنس امام ربانی حضرت مجدد الحسانی کے نام نامی اسم گرامی سے معنون اس سنٹر میں انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے میں اس سنٹر کے بانی ممتاز عالم دین حضرت خطیب الاسلام علامہ مولانا غلام رسول صاحب نقشبندی مدظلہ ان کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو دراز عمر عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادگان حافظ محمد سعید صاحب اور ان کے بھائیوں اور برادران سے اظہار تشکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے سنٹر میں ہمارے کارکنان کو اس عظیم کانفرنس کے انعقاد میں تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سنٹر کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی یہاں حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں، لیکن آج تعمیر نو کے بعد پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ دیر تک صحت کے ساتھ یہاں اپنے بیانات سنانے کی توفیق دے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے بہت ہی خوبصورت سنٹر تعمیر کیا۔ حضرت مفتی اعظم علامہ استاذ العلماء مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی دعوت برکاتہ العالیہ، آپ نے بہت مختصر اور جامع خطاب فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا محمد حافظ محمد عقیل صاحب جلالی مدظلہ
بیرسٹر علامہ نبیل افضل صاحب حافظہ علامہ مولانا الشیخ محمد ساجد صاحب شامی، سلمہ الرحمن حضرت مولانا چودھری محمد عرفان صاحب ڈڈلی، انہوں نے اپنے بہت مخصوص انداز میں سب سے پہلے تقریر فرمائی اور شہر بھر سے ہمارے نامور قائدین علماء کرام حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد فاروق شاہ صاحب سیالوی متظلہ، حضرت علامہ صاحبزادہ سید تنویر حسین شاہ صاحب نوشاہی متظلہ، اور حضرت مولانا محمد عاطف جبار صاحب حافظ اللہ جو نظامت کا فرائض انجام دے رہے ہیں، کثیر تعداد علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ان کی برکات اس کانفرنس کو حاصل ہیں۔ مولانا حافظ قاری محمد سہیل صاحب اور عزیز القدر ناصر محمود صاحب، ندیم صابر صاحب، محمد اشفاق صاحب، ان کے بزرگ جو پچھلے سال بھی انہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اس سال بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ جماعت کے پروگرام کے مطابق اللہ کی توفیق سے وہ یہ کانفرنس یہاں انعقاد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے مختلف شہروں سے، بریڈ فورڈ سے، ایڈمنڈ وائٹ سے، ڈڈلی سے، ڈیویڈل سے اور کوئنٹری سے کارکنان بھی تشریف فرما ہے، اور مجھے اعتراف ہے کہ برمنگھم سے بھی کثیر تعداد میں یہاں حضرات تشریف فرما ہیں، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور جس اخلاص محبت کے ساتھ آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے محبوبوں کا صدقہ سب کو بامراد فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے مولانا عاطف جبار صاحب نے ایک ایسی بات کہی جس کی چبھن میں نے محسوس کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ صاحب ہمارے مجدد ہیں۔ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک وجہ سے برداشت کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کچھ اور نااہلوں کو بھی آج کل مجدد کہا جا رہا ہے، اسی طرح ایک بات یہ میں بھی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر ایک تو ہمارا مجدد الف ثانی، اور جو الف ثانی کا مجدد ہو وہ 1000 سال کا مجدد، اور ابھی 1000 سال کہاں ہوا ہے؟ آپ کی مجددیت میں 1000 سال تک چلے گی، 5ویں صدی ہے نا آپ سے، تو ابھی ہم آپ کے سائے میں بیٹھے، اور میرا اپنا یہ ایمان ہے کہ امام ربانی کی مجددیت کا سایہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسے مجدد ہیں کہ ابھی تو آپ کی مجددیت اتنی تازہ ہے کہ قریب اس صدی میں بھی مجھے دوسرا کوئی نظر نہیں ہے۔ اس لیے مجددوں کا ہمیں کوئی بڑا سا کھلواڑا تو نہیں بنوانا، کام تو لینا ہے دین اسلام کی تازگی کا، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں مجھے مجدد الف ثانی اور مجدد میعاد حاضرہ و صافہ امام احمد رضا کی موجودگی میں کسی نئے مجدد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ایک مجدد کی تجدیدی کارنامے کئی صدیوں تک کام دیتے ہیں۔ ہم ان کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں، ان کو ان کے خادم ہیں، نوکر ہیں، البتہ ان کی بات سے اتنا مجھے فائدہ ہوا، ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر اس طرح یہ مجدد کہنا ہو تو پھر عقیدت میں بہت سو کو لوگ کہیں گے، لہذا ایسی باتیں نہ کیا۔ ان کو کہتا ہوں مجدد کی ہیں ہمارے الحمدللہ امام احمد رضا خان بریلوی،
اور ان کو جنہوں نے مجدد کہا وہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں اور بڑے بڑے محدثین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اور آپ کے زیر سایہ الحمدللہ علماء اہل سنت ہمارے اکابر کام کر رہے ہیں، اور ان کے غلام کام کر رہے ہیں، ان کے افکار کی روشنی میں کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں تحریک ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور میرے حضور مجدد پاک کے ایک چشم کرم کا اور نظر عنایت کا صدقہ ہے۔ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کو ان کے عمل کو اور ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے ہمارے ایمانوں کے لیے بطور مثال بیان کیا، ہمارے لیے ان کو نمونہ عمل مقرر کیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور ایک بڑا سوچنے والا عالم دین یہ کہتا ہے، یہ جملہ اس نے لکھا، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں پہرے میں جن ہستیوں کی جبلت کو، شاکلہ کو، فطرت کو، ان کے مزاج کو قدرت نے پاکیزگی پر ڈھالا ہو، وہ معصوم ہستیاں انبیاء کرام، ایک امتی کہہ سکتا تھا ہم کہاں، ہماری شاکلہ کہاں، ہمارا مزاج کہاں، ہماری طینت کیا، ہماری اصالت کیا، ہم تو خطا و نسیان سے مرکب ہیں، گناہگار ہوں گے۔ اس اسوہ حسنہ کی پیروی کہ جو ہر وقت قدرت کے پیروں میں ہو، اس کی نگرانی میں ہو، اس معصوم ہستی کی گواہ پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بہت گناہگار ہیں، ہماری وہ اصالت ہی نہیں، ہماری وہ طینت ہی نہیں، ہماری وہ جبلت نہیں، ہمارا وہ نیچر نہیں، ہماری وہ فطرت نہیں، ان کی تو فطرت خاص ہے۔ مفکر فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے بطور مثال ان آمن بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا فرمایا کہ تم اتنے چھوٹے بن رہے ہو، صحابہ بھی تو معصوم نہیں، صحابہ بھی تو معصوم نہیں، صحابہ کی فطرت، صحابہ کی شاکلہ وہ معصوم نہیں، فطرت معصوم نہیں، لیکن انہوں نے اس انداز سے میرے محبوب کی پیروی کی۔ اگر تمہارے ذہنوں میں آئے جب ہم معصوم نہیں تو معصوم تو اس وقت حسنہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو دیکھیں، معصوم تو نہیں، وہ معصوم نہیں، لیکن معصوم کی شاکلہ اور فطرت کو جو شرائط تحسین حضرت خدیجہ الکبریٰ پیش کر رہی ہے، پہلی وحی کے نزول کے وقت ابن دغنہ نے سیرت صدیق میں وہی پھول پیش کی ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک کی خلاف میں اور ان کی تعریف میں جو پھول بیان فرما دی۔ اگر بڑا وقت زیادہ ہونے کا خطرہ نہ ہو تو وہ الفاظ چند ایک ہیں کہ آپ تو ناداروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کی، غریبوں کی مدد کرتے ہیں،
محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں آپ حملہ پریشانی سے ان کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ لفظ کہتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کیا ہماری ماں نے لفظ بولے تھے کہ آپ کو جان کا کیوں خوف ہے، اللہ تعالیٰ ایسے قیمتی بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صحیح بخاری شریف کے پہلے ہی صفحے پر حدیث پاک دیکھیں، اللہ ایسے بندے کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت حبشہ کے وقت ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو ابن دغنہ ان کی ضمانت دینے کے لیے آل مکہ کے پاس گیا، اور اس کی ضمانت پر آل مکہ نے ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرنے کے لیے کہا۔ ابن دغنہ نے بھی کہا آل مکہ ابوبکر صدیق جیسی سیرت والا بندہ جس قوم سے نکل جائے اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہے؟ تم نے دیکھا کہ ابوبکر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ ناداروں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، حق کے معاملے میں ہمیشہ مصیبت اٹھاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ بندے دو ہیں مگر سیرت ایک بھی حق کی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر۔ گرامی قدر حضرات، بالکل ابتدائی دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک کے ساتھ تھے، اور آپ کی شاکلہ، آپ کا مزاج عین مزاج نبوی کی تصویر تھا۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی احکام نہیں آئے، آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، کبھی آپ نے شراب نہیں پی، اور اہل مکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ امانتدار تھے، آپ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، اور اہل مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ میں اور ابوبکر صدیق میں کمال مزاج کی مناسبت تھی۔ اور خلوت و جلوت میں جہاں محمد رسول اللہ میں پڑھتے وہی ابوبکر صدیق ہوتے تھے، اور جہاں ابوبکر صدیق ہوتے تھے وہی محمد رسول اللہ تھے۔ تو رب تعالیٰ نے صحابہ کو ہمارے لیے مثال کیوں بنایا؟ یہ اس بات کا جواب ہے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات جائے کہ ایک معصوم میں ان کے لیے حق پر چلنا آسان ہے، احکام دین پر پورا اترنا ان کے لیے کوئی محنت کا کام نہیں، کہ ان کا مزاج پر اپنے بنایا ہی شریعت کے مطابق ہے۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے، مگر تمہارے ذہنوں میں یہ نہ جائے کہ ہم ایسے کیسے ہو سکتے؟ بات تم نہیں ہو سکتے، کیوں کہ تم معصوم نہیں ہو، تمہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تمہیں وساوس کو دور کرنا پڑتا ہے، نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، نفس ہمارا کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کو بھی یہ کرنا پڑتا تھا، انہوں نے کیا، اور کر کے وہ تمہارے لیے مثال بن گئے کہ وہ نبی نہیں، معصوم نہیں، مگر معصوم کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے دکھایا۔ لہذا ہمتیں تھوڑی نہ کرو، جب صحابہ چل سکتے ہیں تو تم بھی دین پر چل سکتے۔ باری کام سنا بھائی، میں بڑھا بندہ ہے، ہمیں جواب جائے ہوتے بولنے ہو، سارے لوگ بولنے کیا تھکے ہوئے ہو، کھاگ لے جو یہ بیٹھے ہو تو مطلب ہے صحیح محبت نہ بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صدیق نعرہ یا نبی، صدیق نعرہ لگایا جنبی کا نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ابن شاہ صاحب
گرما رہی ہیں، اور یقیناً ایسے بزرگ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کو ہمارے لیے مثال بنایا، ہم میں اور صحابہ میں آج کیا فرق ہے؟ میں آپ کو یہ بات آج کی کانفرنس کے حوالہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 4 یار کا ذکر ہو رہا ہے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ مثال ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کی طرح کا ایمان رکھو، عمل کرو تو تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو تو تم تباہی اور بربادی کے بہانے پڑو۔ میں پوچھتا ہوں کہ پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ معصوم وہ بھی نہیں، معصوم ہم بھی نہیں، لیکن ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں ارتداد کے فتنہ پر۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ نجل کریم مجلس شورا میں بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، مشاورت ہو رہی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ مرتدین کے خلاف اقدام کرنا ہے، بڑا بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کا چہرہ دیکھیں، فرماتے عمر، رسول اللہ کے زمانے میں تم بڑی تگڑی باتیں کرتے تھے، آج کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ بڑی سوچ بچار کی بات کر رہے ہو۔ زمانے جاہلی میں بڑے تگڑے تھے تم، حضور کے وقت میں بڑی تگڑی بات کرتے تھے، آج کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ حضرت فاروق اعظم کو حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی رائے بھی سن لی، حضرت مولا علی کی رائے بھی سن لی، اچانک ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرق جو ہم میں اور ان میں ہے یہ نوٹ کرنا اور یہ رہنے نہیں دینا۔ یہ فرق صرف فرق بیان کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، اس لیے یہ فرق عرض کر رہا ہوں کہ فرق پہ ہم نے بتانا ہے، ہم نے ان کے نقش قدم پہ جانا ہے۔ خلفائے راشدین کا تذکرہ، 4 یار کا تذکرہ صرف کسی کے منہ میں ایسے کہتے ہیں دلی دینے کے لیے ہم نہیں کرتے کہ کسی کو مروانا ہے، 4 یار ہے، نہیں، اس سے آگے بڑھو، ہمیں 4 یار کا نقش قدم اپنانا ہے، ہمیں عمر چلنا ہے، ایمان میں عمل میں ہمیں خود کو اپنا نمونہ بنانا ہے۔ آگے بڑھو۔ اچانک ابو بکر صدیق جذبات سے مغلوب ہو کر کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہا، برکتم مانو، ہم کیا مجدد ہوں گے؟ اس مجدد اول ابو بکر صدیق کے قدموں پر 1 لاکھ کی بات میں چلی اس کی جوتیوں پر قربان۔ ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا، ایت خصوصی کیا دین کو مٹایا جائے گا؟ اس بات کے ابو بکر ابھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام اہل سنت، امام اہل سنت، امیر اہل سنت۔ آج دنیا میں خطبہ کے خطبوں کی کتابیں 20 جلدوں میں بھی ملتی ہیں، میں ان سب خطیبوں کے خطبوں کو ابو بکر کے لفظ انا حی پر قربان کرتا ہوں۔ کیوں؟ ذمہ داری کا فرق ہے۔ آج بات ہو جاتی ہے، ہمارے کانوں سے گزر جاتے ہیں، نہیں یہ کسی اور کا کام، مجھ سے بڑے بڑے ہیں، یہ کسی اور کا کام۔ دین پر ہاتھ آنے کا بھی بات آ جائے، لوگ کہتے ہیں نہیں کسی اور کا، میں میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا۔ وہ سمجھتے ہیں میں نہیں ہوں۔ ابو بکر صدیق حضور
کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں. یہی وہ لوگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ بولے, آخری خطبہ امام علی مقام کا سنو. آپ نے کیا کہا؟ مجھے کہتے ہو کہ انتظار کرو, ابھی وقت نہیں آیا. آخری خطبہ امام علی مقام کا سن لو. یہ ہے وہ اصحاب عظیم جن کو ہم مقتدا مانتے ہیں, امام مانتے ہیں. آپ نے فرمایا حسین انتظار نہیں کرے گا. میرے جیتے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فاسق و فاجر دین کا حلیہ بدل ڈالے. ہم ایک ہی صورت ہے کہ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے میرے ساتھ میں بلے چلے. میرے بھائیوں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج کے کوئی علماء ہوں, خطبہ ہوں, مشائخ ہوں, اہل السنہ ہیں, آپ میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے. بس یہ نہیں ہم کہہ سکتے, آج یہ نہیں کہہ سکتے یہ کمی ہے ہمارے اندر, تو ہم نہیں ہیں. ہر ایک کے اندر یہ احساس کمتری ہے, یہ کسی اور کو کرنا. میں اگر کوئی چھوٹی موٹی بات کہہ دیتا ہوں, ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ان جیسی بات کر سکتے ہیں, لیکن ان سے سیکھا ہوا وہ جملہ دہرانے کی کوشش کریں کہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, آپ ہی رہتے ہیں ایسی باتیں کرنے والا, اور کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں, ہم ہمارے منہ سے نہیں سننا چاہتے, وہ اور ہیں, ان کو نکالو. ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے, لیکن کوئی کرے تو صحیح. ہمیں یہ اصرار نہیں کہ ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں, ہم ان کی جوتیوں کی خواہ ہیں, پر کوئی تو خدا کے لیے نہ نکلے, ہم ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جو بات ہوگی آپ کریں گے, آپ ذمہ دار ہیں دین کے؟ میں نے کہا نہیں, ہم نہیں ہیں, لیکن جو ہے وہ سامنے لاؤ. آج یہودیت اور نصرانیت اور ہندو مت کا جب ملک شیخ تیار ہو رہا ہے, کوئی تو ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم صرف محمدی ہیں, محمدی ہیں, محمدی ہیں. پہلے رافضیوں کا, خارجیوں کا, ملحدوں کا, بے ایمانوں کا ایک جلوہ تیار کیا گیا, اکھنڈ بھارت. اور آج دنیا کے سامنے یہ نئی تجدید پیش کی جا رہی ہے کہ ہندو, مسلم, یہودی, نصرانی سب کا وحدت ادیان کی بات کرو. میں نے کہا میرے تو دین کی بات کیوں کرتے ہو, صرف علامہ اقبال کی بات سن لو. اپنی ملت پر کسی کو تولنے کی ضرورت نہیں, ذمہ داری کی ضرورت ہے. یہ دیکھو ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں, حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں, فاروق میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی نہیں آ سکتی. امام علی مقام 10 محرم الحرام کو یہ خطبہ دیتے ہیں, حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوتے, اور آپ کے ہوتے ہوئے پھر ایسا نہیں ہوا. کہہ دو نا, آپ کے ہوتے ہوئے پھر ایسا. یزیدیت کا کوئی قانون آپ کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکا. امام نے اپنے خون سے اولاد لکھ دی, حق کی
بہت سے لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے، خاص طور پر علامہ عقیل صاحب نے. اب میں جو سچے لوگوں کے بادشاہ اور اماموں کے امام اور امام عظیمت امام علی مقام کا نقش قدم پیش کر رہا ہوں تو ان سے بھی طرح پوچھوا دوں. لوگ حسینی اور حسنی ہونے کی دعویدار میں کسی ایک شخص کو نہیں کہہ رہا، بخبہ نہیں کہتا. کیوں کہ وہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے، اب ان کو زیادہ تخاطب کی ضرورت نہیں. یہ تو افق کے اعلیٰ پر چاریان کا پرچم بلند ہو رہا، وہ گردے راہ کو بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اس کی نوٹ کرو، امام علی مقام سے پوچھا جا رہا ہے عن ابی حازم قال جاء رجل الى علی بن حسین ما كان منزلة ابي بکر وعمر من النبی فقال منزلتهم الساعة رواہ احمد. امام احمد ابن حنبل اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں. امام زین العابدین شہید کربلا کا وہ بیٹا جو بیڑیاں پہن کر وہاں سے نکلا ہے، پوچھا آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا نبی کریم علیہ السلام سے کتنا قرب کا تعلق ہے. امام زین العابدین سے پوچھا، نقل کرنے والے امام احمد ابن حنبل ہے. شہزادہ حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ آج دونوں حضور کے جتنے قریب ہیں ہمیشہ سے وہ اتنے ہی قریب ہیں. نبی پاک کا وہ اتنے قرب کو حاصل تھا پہلے بھی جتنا آج حاصل ہے. اس کو سمجھ نہیں آئی. فرمایا جس طرح دونوں سرکار کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، گنبد خضرا شریف کے اندر اتنا ہی سرکار کے قریب تھے وہ زندگی کے اندر. گرامی قدر حضرات، ہمارے پاس ان ہستیوں کے بارے میں جو بھی بات ہوگی ہم اپنی پارٹی بازی یا اس لیول پر بات نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کہ ہمارے چاچے لگتے یا ہمارے مامے لگتے، وہ تو دین کے رہبر ہیں، دین کے رہبر ہیں، خدا کے قریب ہیں، دین کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہمارے ایمان کی بات ہے. ابا چاچا تو یہ لگتے ہیں جن سے شان ان کی بیان کروا رہے ہیں، آپ کے سامنے بیان کروا رہے ہیں. یہ ابا چاچا لگتے ہیں امام زین العابدین. ان سے پوچھوا رہا ہوں آپ کو، اور پوچھوا بھی یہ نہیں رہا کہ خدا کتاب کی فلانی نکر پر حافظ برخوردار کا حاشیہ ہے. یہ حاشیہ نہیں، امام احمد کا متن ہے. نہیں بے مستور دیکھو فلانی کتاب کو الٹی کر کے ذرا دیکھو تو اس سے نکل آئے گا. الٹی نہیں کرو، سیدھی کر کے پڑھو. نعرہ تکبیر، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنبل کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا کہ دونوں میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں. جس طرح انسان کے لیے کان اور آنکھ اتنے اہم ہیں، فرمایا محمد رسول اللہ کے لیے ابو بکر و عمر اتنے اہم ہیں. ذرا محبت سے حوالہ ہے سبحان اللہ. پھر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ترمذی شریف دیکھو، ابن ماجہ شریف دیکھو، سنن ابی داؤد شریف دیکھو. حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے،
जन्नती है। یہ نہیں فرمایا جا رہا صرف یہ میرے صحابی ہے، فرمایا جنتی ہیں، جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ ایک ایرانی سکے پر چلنے والا ٹی وی پر بیٹھ کر بات کر رہا تھا، ہاں کام ہوگا لیکن ضروری ہے کہ وہ مرے بھی اسلام پر۔ میں نے کہا جنت تو مرنے کی سند ہے نا، کہ اسے ہی ملے گی جو مرے گا اسلام پر، اس کو ہی مل رہی ہے نا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ صحابی والی تعلیم میں مات علی الاسلام فہوا صحابی، مرے بھی اسلام پر تب صحابی ہے۔ تو بعد میں کیا کیا؟ میں نے کہا یہ جنتی ہونا میرا صحابی ہونے والی بات نہیں، یہ تو مرنے اسلام اور ایمان